اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک اور آپ کی محبت، یہ دونوں بہت اعلیٰ اور عرف اور عالی شان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک محبت اور اخلاق سے بری پڑی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیان کر رہے ہیں، ایک اعرابی آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، مسجد کے تقدس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مسجد کی عزت اور احترام کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اب جیسے وہ آیا، اب مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی تقریر سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس اعرابی کو پیشاب آیا چھوٹا، وہ ساتھ ہی نا مجلس میں، اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھا اور مسجد میں ہی پیشاب اس نے کر دیا، نہیں پتا تھا اس کو۔ اب اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو دوسرا ایک صحابی لپکا اور اس کو پکڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، نہیں، اس کو کرنے دو، اس کو کرنے دو۔ پیشاب کیا، پیشاب کے بعد وہ اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں۔ اب دیکھو یہ اخلاق بھی ہے اور محبت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ اس کو نہیں رکوایا۔ کیوں؟ اب دیکھیں آج سے 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو، اور آج آپ کی سائنس، آپ کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو پیشاب آئے تو پیشاب روکنا نہیں چاہیے۔ سنا آپ نے نا، پیشاب روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ پیشاب روکیں گے تو آپ کی جو اندر نالیاں ہیں اس کو نقصان ہوگا، اور جو معدہ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی 1400 سال جو پہلے تھے نا، یہ آج کے ڈاکٹر اور سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی سوچ جو ہے وہ سائنس اور ان ڈاکٹروں سے بڑھ کر تھی۔ آپ نے اس لیے کہا کہ نہیں روکنا، کیونکہ اگر پیشاب روکے گا تو اس کے معدے کو، اس کے مثانے کو اور اس کے رگوں کو کیا ہوگا، نقصان ہوگا۔ آپ نے پیشاب کرنے دیا۔ یہ ایک محبت کی مثال تھی، ایک اخلاق کی مثال تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ ان کو مارو نہ، ان کو جھڑکو نہ، بس جو کر دیا سو کر دیا، اس کو دلوا دو، بات ختم ہو گئی۔ ایک دوسری بات، اللہ کے نبی کی مسجد کی ایک عورت خادمہ تھی، حبشیہ تھی، وہ آ کر مسجد نبی کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، اس مسجد کی رکھوالی کیا کرتی، صاف کیا کرتی تھی مسجد کو۔ رات کو وہ وفات پائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے راتوں رات ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کر کفن دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ کچھ لمحہ گزرا، اللہ کے نبی نے پوچھا بھئی وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، دیکھ بھال کیا کرتی، وہ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو وفات پا چکی ہے۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کی نیند میں ہم نے کہا خلل آ جائے گا، آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دکھ، آپ نے بتانا تھا مجھے۔ اور پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا مانگی اللہ سے، ان کی مغفرت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا نا، وہ صرف انسانوں کے لیے، اور جو محبت تھی وہ صرف انسانوں کے لیے مختص نہیں تھی، خاص نہیں تھی، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، بلکہ اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ پر نظر پڑی۔ جب اس اونٹ پر نظریں پڑی، وہ اونٹ دبلا پتلا کمزور، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بھئی یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو، کام اس سے پورا لیتے ہو، اس پر وزن بھی لاتے ہو، بار بھی لاتے ہو، اس سے اپنا کام بھی لیتے ہو اور خوراک کم دیتے ہو، یہ تو ظلم کی بات ہے، بھئی اس کو خوراک، اس کی خوراک پوری کرو۔ اب یہ اللہ کے نبی کی جو محبت تھی وہ جانور کے ساتھ بھی تھی۔ اسی طرح ایک اونٹ اللہ کے نبی کی دروازے پر آیا،
جب دروازے پر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مسجد سے باہر تشریف لائے، اس اونٹ نے اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا اور سر جھکا کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھ پر وزن زیادہ لاتا ہے اور میری ڈیوٹی زیادہ ہے، مگر جو میرا چارہ ہے اور جو میری خوراک ہے وہ پوری نہیں دیتا، اس میں وہ کمی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت جانور بھی کرتے تھے، انسان تو انسان، اللہ کے نبی ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ مگر یہ بات اس چیز کی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہیں، بچے آپ دیکھیں، جو بندہ بچوں سے جتنا پیار کرتا ہے وہ بچے ان کے قریب آتے ہیں، مانوسیت ہو جاتی نا اس وجہ سے۔ اور اسی طرح آپ نے اگر گھر میں جانور پالا ہو، ایک کتا ہے، آپ کتے کی مثال لے لیں، آپ نے گھر میں کتا پالا ہو تو وہ کتا جو ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہی کتا آپ کے تلوے چاڑتا ہے، اور جب کوئی باہر سے کوئی اندر آ رہا ہوتا ہے یا پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہی کتا اس پر بھونکتا ہے۔ حالانکہ دو آنکھیں آپ کی بھی ہیں اور جس پر بھونک رہا ہے دو آنکھیں اس کی بھی ہیں، وہ بھی انسان آپ بھی انسان، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، آپ بھی چلتے پھرتے ہیں، مگر آپ کے تلوے چاٹ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھونک رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کو پینا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس کی آپس میں محبت ہو تو وہ چیز اسے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں سے محبت کرتے تھے، جانوروں سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے کہ جب میں گزرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور مجھے وہ درخت بھی یاد ہے کہ جو درخت مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے، اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، بڑے بڑوں کے اندر یہ کمی ہے، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو۔ وہ کمی کیا ہے؟ اخلاق کی کمی۔ اخلاق کے ساتھ ہم پیش نہیں آتے۔ اگر کوئی بات کرے نا تو ہم منہ توڑ اس کا جواب دے دیتے ہیں، منہ توڑ، وہ بندہ دوبارہ ہم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر اخلاق ایسے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اخلاق اپنائے جائیں کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں جس کا درس دیا، جس کا آپ نے ہمیں سبق پڑھایا، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کیا، جانور کیا، پھر فرشتے جو ہیں عرش سے آ کر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بندہ اپنی زندگی کا طرز اور رخ چینج کر لیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے، اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے شفاعت کے لیے تیار ہیں اور فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز پر کہ اخلاق ہمیں کیسے ثواب میں، گھر ہو، باہر ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بلکہ اور کیا، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق آپ کو پتہ ہے بہت، چاہے وہ باہر کا ہو چاہے وہ جو بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ لڑکیوں کے ساتھ۔ سچی بات ہے نا، لڑکیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو فون کر دے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی جی میں حاضر، جی جی اچھا جی جی ہاں میں حاضر، میں کروا دیتا ہوں، یہ مجھے 50 میں 100 کا کروا دیتا ہوں، 100 کا کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، موبائل بند ہوا، بھگا بھگا گیا، پیسے نہیں بھی ہیں، کسی سے ادھار لے لی، مگر لڑکی کو ہم نے بیلنس کروا کے دینا۔ اخلاق ہے نا، کیسا اخلاق ہے؟ اور اگر یہی ماں کہہ دے کہ بیٹا مجھے ڈی اسپرین کی گولی لا دے، بروفین کی گولی لا دے، میرے جسم میں درد ہو رہی، سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں 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 میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اس وقت بیزی ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور اگر یہی کوئی محبوبہ فون کر کے رات کے 12 بجے کہہ دے کہ جانو مجھے 50 کا لوڈ کروا دو، تو پھر یہ جانو جو ہے نا وہ 12-13 کو نہیں دیکھے گا، یہ بھاگے جائے گا، ایزی لوڈ کی دکانیں کھڑکائے گا، بلکہ اگر دکانیں بند ہو تو گھر کھڑکا کے یار تیری مہربانی، انہیں ناراض ہو جانا 50 روپے کا لوڈ کر دے۔ ایسے ہی ہے نا اخلاق لڑکیوں کے ساتھ ہیں، اخلاق لڑکیوں محبوبہ مشوقوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، نہیں، اخلاق آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، آپ کے معاشرے میں آپ کے اخلاق بالکل زبردست اور ایک نمبر اخلاق ہونے چاہیے۔ یہ اخلاق صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بکنے چاہیے، یہ اپنا ضمیر لڑکیوں پر مت بیچو اور لڑکیاں ضمیر لڑکوں پر مت بیچیں، کبھی مت بیچیں۔ اور دوسری بات، بیویاں ہیں ان کے ساتھ تو ایسے بولتے ہیں جیسے نوکر، جیسے نوکر، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بھی کمی ہے نا۔ اگر بیوی میاں کو بلائے، ٹھیک ہے، ہاں ایسے کر کے، ہاں
وہ بیچاری ویسے دل کے کمزور تو ویسے وہ بیچاری گر پڑے. اور اگر کوئی باہر کہہ دے یہ مجھے بتانا یہ ڈریس میں نے گلی نمبر 7 میں جانا, جی جی میں آپ کو چھوڑا دوں آج. یہاں پہ گھر میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ سرما دانی کہاں پڑی تو اس کو گور کے دے یہ تیرا کام ہے کہ میرا کام ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے یا میرا کام ہے. اور اگر وہ باہر کا پتہ پوچھ لیں تو کہتے ہیں الحمدللہ میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. تو یہ تلخ اور حقیقت باتیں ہیں, اس پہ تھوڑا سا عمل کرنا چاہیے. اخلاق اپنے درست کر لے بس. جس بندے کے اخلاق درست ہے نا ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آدمی بڑا اچھا ہے, یہ آدمی بڑا اچھا ہے, یہ آدمی بڑا اچھا ہے. کیوں؟ اخلاق. اور جو بندہ اخلاق کا برا ہو, اخلاق کا برا ہو, اس کی عادات اچھی نہ ہو, اس کا بولنا اچھا نہ ہو, تو ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے, بندہ صحیح نہیں ہے. اخلاق پہ کام کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اخلاق حمیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کے اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جب آخری وقت ہو عالم نزاع ہو یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما. آمین برحمتک.